حلال اور حرام کمائی کی تو بے انتہا قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید فرمائی. حلال ہی حلال ہونا چاہیے. حرام کی ملاوٹ اگر شک و شبہ کچھ ہو گیا ہے، غلطی سے کہہ دیا، کوئی کلام نکل گیا بھائی یہ کتنے کا ہے، اتنے کا ہے، کہہ دیا اس سے اچھا تو ملتا ہی نہیں، حالانکہ بہت ملتا ہے، کہیں اور چلا جائے گا مل جائے گا. اس کے اس کہنے سے کہ اس سے اچھا بہت کہیں ملتا نہیں ہے، اس نے خرید لیا. اس مال کی کمائی کے اندر تمہاری زبان کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی. اسی کو فرماتے ہیں کہ اگر ذرا بھی شبہ ہے تو جو کما کے گھر لاتے ہو اس کے اندر غریبوں کو دو. اے اللہ، میری غلطی سے اگر کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے اس کے اندر تو میں دے کر کے اپنے مال کو بالکل صاف ستھرا کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھو، ایک تو یہ چیز ہے کہ میں کما رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے. ایک یہ ہے کہ میرے بعد میری اولاد دین پر قائم رہے، میرے گھر میں ایمان کی روشنی رہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، انفق علی عیالک من طولک. اے معاذ، اپنے بچوں پر جو بہترین سے بہترین حلال سے حلال مال ہو وہ خرچ کرنا. اگر رتی برابر بھی شبہ ہو اپنی اولاد کو مت کھلانا. کیا مطلب؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہاری نسلوں میں دین و ایمان چلے رہے، تمہارے گھر میں ایمان کی روشنی رہے، تمہاری اولاد صراط مستقیم پر رہے، تو اگر رتی برابر بھی شبہ ہے اولاد پر خرچ نہ کرنا. اگر تم اس طرح بچو گے تو فرماتے ہیں کہ ہر حرام سے بچو گے تو تم بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے بڑے کیوں؟ جب تمہاری کمائی حلال ہے، تمہاری آنکھ سے حرام سے بچاتے ہو، کان کو بچاتے ہو، زبان کو بچاتے ہو، ہاتھ پیر کو بچاتے ہو، پیٹ کو بچاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بنیاد پر توفیق عبادت کی دے گا، اعبد الناس ہو جاؤ گے تم. یہ نصیحت ہے ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ اپنی ساری امت کو نصیحت ہے اللہ کے نبی کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس نصیحت کو کہ اپنی کمائی اور کھانے کو حلال کر لینا گرہ باندھ رہی اور ساری زندگی اسی پہ گزاری. مشہور تھے. سعد کون ہے؟ مجاب الدعوات، دعا مقبول. آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ بڑے دبدبے کا آدمی، اللہ کا نبی فرماتا ہے جس راستے سے عمر آتے ہیں شیطان اگر دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سعد سے کچھ جھگڑا ہو گیا، کوئی بات چیت ہو گئی، حضرت سعد کو غصہ آ گیا، فرمانے لگا عمر تمہارے لیے بد دعا کروں گا. عمر جیسا آدمی زمین پر بیٹھ گیا، وہ کہا خبردار زبان مت ہلانا، جو چاہو بدلہ لے لو مگر زبان سے بد دعا مت کرنا. جانتے تھے کہ اگر بد دعا کر دی سعد نے تو ان کی دعا اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں، اس کو سمجھو، سب لوگ پیسے ہی کمانے کے لیے آئے ہیں، کوئی کعبۃ اللہ تو بھائی انگلینڈ کے اندر ہے نہیں.
جو آئے ہیں پیسے ہی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام میں پیسہ کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا کماؤ اس کے بعد نہ کماؤ، چاہے جتنا کماؤ۔ اسلام میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے نام کے ساتھ عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کہ چندہ لاؤ، لا کر کے آپ کی گود کے اندر سونے کے 1000 سکے، بعض لوگ کہتے ہیں 3000 سکے ڈال دیے، اور آپ اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر، اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر کرتے ہو۔ کہتے آج عثمان نے جو کیا ہے اللہ کے راستے میں، اب عثمان کا ہر گناہ معاف ہے، جو جی چاہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ سواری کے لیے، مجاہدین کے لیے، بِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، جن جن چیزوں کو سوار کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہے۔ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کتنے دولت مند لوگ تھے۔ یہ نہیں ہے کمانے کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے کماؤ، مگر حلال کماؤ، نیت اچھی رکھو، چاہے جتنا کماؤ۔ لیکن کیا فرماتے ہیں، جو اللہ دے رہا ہے اس پر قناعت کرو۔ دائیں بائیں دیکھتے ہو یہ روزانہ 1000 پاؤنڈ گھر لے کر کے جاتا ہے، مجھے 5 پاؤنڈ اور 10 پاؤنڈ ہی ملتے ہیں نفع کے، لہذا اسی کے پیچھے دوڑو کمانے کے لیے۔ ملے گا وہی جو اللہ نے عالم ازل میں تقدیر میں لکھ دیا، اس سے نہیں ملے گا۔ خوب محنت کرو، کوشش کرو، کماؤ، جتنا مل جائے اللہ کا شکر۔ دوسرے کو دیکھ کر اس کے پیچھے مت دوڑو۔ اگر یہ کرو گے تو قناعت دل کے اندر نہیں ہے، دل میں قناعت پیدا کرو۔ جو مل رہا ہے اللہ، میں تو ماں کے پیٹ سے یہ بھی لے کر کے نہیں آیا تھا، آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ورضا، راضی ہو جا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ کر دے دیا اس کو۔ بس اگر تو نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی، تکن اغنی الناس، تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا، مالدار بن جائے گا۔ غنی دولت کی بنیاد پر نہیں، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، دوسرے کی دولت کو دیکھ کر اس کے اوپر نہیں دوڑتا ہے، کماتا ہے جو مل گیا، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ یہ دوسری نصیحت کی تھی۔ ہر آدمی کماتا ہے، آئے ہی وہ کمانے کے لیے، چاہے جتنا کماؤ، لیکن لالچ کے ساتھ نہیں، دوسرے کو دیکھ کر نہیں، محنت کرو، کوشش کرو، جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کو فرماتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے سارے آدمی ایک ہی طرح کے ہوں۔ جو دنیا ہے یہاں دولت مند بھی رہتا ہے، فقیر بھی رہتا ہے، بڑے بڑے دولت مند فقیر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فقیر دولت مند بن جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، کہتے ہیں میں چائے پلایا کرتا تھا کسی کے اس کے اندر ہوٹل میں، آج ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ دولت کسی کا، اللہ جس طرح چاہتا ہے آدمی کی زندگی گزرتی ہے۔ آدمی کو اپنے دل میں قناعت رکھنی چاہیے، جو مل رہا ہے اے اللہ تیرا احسان ہے۔ اس کے لیے ضرورت سے زائد دوڑنا، حلال و حرام کو نہ دیکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ محنت کرو خوب، حلال طریقے کے اوپر، حرام طریقے پر نہیں،
اس سے منع فرمایا ہے. آپ بازار تشریف لے گئے، ڈھیر لگے ہوئے تھے گیہوں کے، باجرے کے، جو کے، جوار کے، ہوں گے ڈھیر جو زمانے میں تھی. آپ نے ایک ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو جو نیچے سے نکلا وہ بھیگا ہوا تھا. کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ بارش برس گئی، اوپر کے دانے بھیگ گئے، میں نے پلٹ کر کے نیچے کے اوپر کر دیے، اوپر کے نیچے فرما دیے، ورنہ بھیگی ہوئی جو کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے کے کماتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم نے جو دین دیا ہے اس دین کے اندر یہ ناجائز ہے. ہم سے پہلے جو تھا زمانے جاہلیت لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جس اسلام کو لے کر کے آئے ہیں وہ یہ نہیں ہے. جو اصلی چیز ہے اس رکھو سامنے. بھائی تمہارے جی چاہے لے لو، نہ جی چاہے نہ لو. دھوکہ دے کر کے کمانا، اب یہ کتنی یعنی چھوٹی سی چیز ہے، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا. آپ فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے پہلے کا جو حال تھا تم نے اس حال کو پکڑ رکھا ہے. جو ہم دین لے کر کے آئے ہیں، جو دکھلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، تم اس دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو. یہ مطلب ہے میرے بھائی. حلال اور حرام اسلام کے اندر ہے ہی ہے، اس لیے اور کسی دنیا کے ملک کے دین کے اندر ہے ہی نہیں حلال حرام. کوئی دیکھے پوچھے عیسائیوں کیا کہاں ہے حلال حرام؟ وہ تو حضرت عیسیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ موت آئی ان کو پھانسی پر چڑھ کر کے، انہوں نے ساری امت کے گناہوں کو معاف کرا دیا، اب جو جی چاہے کرو تم معاف. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہندوؤں کا مذہب جانتے ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا چیز ہے. دنیا کے روئے زمین کے اوپر، زمین پر بسنے والوں میں صرف مسلمان ہے جس کے پاس حلال ہے حرام ہے. اور رسول اللہ کی وہ تعلیم جو 1400 سال پہلے اس نے دی، آج تک وہ تعلیم زندہ ہے. دو چیزیں. تیسری چیز فرماتے ہیں احب للناس ما تحب لنفسک تکن. اگر تو سچا پکا مومن بننا چاہتا ہے تو ہر آدمی کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے عزت چاہتا ہے، ہر آدمی کے لیے عزت چاہ. اپنے لیے صحت اور تندرستی چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے سے ہر ایک احب للناس، لوگوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند کر جو تو اپنے لیے پسند. یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. مطلب ہے چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تو دنیا اللہ کے ہر بندے کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے چاہتا ہے. تیرے دل کے اندر یہی چیز ہونی چاہیے، اور آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے وہی چاہ. تو اپنے لیے پیٹ بھرنا چاہتا ہے، بلی کتے کے لیے بھی پیٹ بھرا ہوا چاہ. نبی کریم علیہ السلام نے ایک بنو اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ سنایا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا، نہ اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ دیا اور نہ اس کو چھوڑا وہ خود اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی.
اللہ نے اس کے اوپر موت کے بعد عذاب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہی مسلمان ہی کے ساتھ اچھا کرو، نہیں، ہر انسان ہر آدمی کے ساتھ اچھا کرو اور آگے بڑھو، خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آدمی سچا پکا مومن ہے یا نہیں ہے، اس سے مت پوچھو، لوگوں سے پوچھو جو اس کے قرب و جوار کے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی بہت اچھا آدمی ہے، ہماری مدد کر، تو کہو تم سمجھ جاؤ کہ یہ بچہ پکا مومن ہے۔ یہ انسان کو تعلیم ہے اللہ کے نبی کی امت کے لیے، پریشان حال ہے، برباد ہے، تباہ ہو رہا ہے، تبھی میری اس معاملے میں مدد کر دو، جو کر سکتے ہو وہ مدد کرو اس کی، جو نہیں کر سکتے مت کرو۔ بھائی میں نہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، نہ میں کر پاتا ہوں نہ میں جانتا ہوں، لیکن اگر نہیں جانتے دوسرا جانتا ہے، راستہ بتا دو۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے لوگوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند کر جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حسد نہ ہو کہ جو اس کے پاس ہے وہ لٹ جائے، اس کی اولاد ہے مر جائے، اس کا کاروبار ہے دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، آگ لگ جائے، نہیں۔ اگر تو سچا پکا مومن بننا چاہتا ہے تو یہ ہے صورت۔ 3 نصیحتیں۔ چوتھی نصیحت فرماتے ہیں احسن الی جارک تکن مسلما او مومنا۔ اے ابو ہریرہ، اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تب تو سچا پکا مسلمان بنے گا۔ ہر پڑوسی، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی، کھانے کا وقت ہو گیا، گھر میں گئے، بیٹھے نہیں کھانے کے لیے، یہ بتاؤ کہ میرا پڑوسی جو یہودی ہے اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا؟ یہودی، یہ بتاؤ اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا؟ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی نے اتنی، اللہ کے فرشتے نے، وحی نے، اللہ نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے جیسے بھائی کے مال میں پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے، کہیں وراثت میں پڑوسی کو حصہ نہ ملے۔ یہ اللہ کے نبی کے اس عمل، اس تاکید کا صدقہ ہے کہ صحابی یہ سمجھ رہا ہے یہودی بھلا سے جو چاہے مذہب کا ہو، ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے پڑوسی کے ساتھ حسن عمل کی، مذہب کی بنیاد پر نہیں، جو پڑوسی ہے پڑوس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ قرآن کے آیات کے اندر والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبیل، پڑوسی ایک تو وہ جس کا گھر آپ کے برابر میں، والجار الجنب وہ پڑوسی جو آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے برابر میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے برابر میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بھی خیال رکھیے اپنے اخلاق کا۔ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں اس کو پیش کیجئے کہ بھائی یہ کھا لو، بہت بہترین ہے، مزیدار ہے، کھا کے دیکھو۔
آپ کا یہ عمل قرآن کی اس تعلیم کے مطابق ہے کہ جو 5ویں سپارے کے اندر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ان تعلیمات سے یہ بتایا کہ اسلام کس طرح پھیلے گا دنیا کے اندر. صحابہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جنگلوں کے اندر افریقہ کے گھس گئے اسی تعلیم کو لے کر کے. پورا ملک ایک آدمی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. ہم نے چھوڑ دیا، دنیا ہماری طرف تھوک دی ہے. حالانکہ انجام غلط ہے اس کا. آپ ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. جب سلمان ابھی پنجاب کے اندر سکھ لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، جنہیں پڑھے پنجاب 5 پانی، یہ 5 دریا ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں پنجاب سے پہلے ہمالیہ پہاڑوں کے اندر سے. ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، یہ 5 ہے. نکلے اور آ کر کے وہ پنجاب کے ایک دریا میں گھس جاتے ہیں، اسے دریائے سندھ کہتے ہیں. اس قدر تیز پانی آیا، اس قدر تیز پانی کہ تمام دریا بہہ کر کے ایسے کہ لوگ بہہ گئے اس کے اندر. لاشیں بھی ملی نہیں لوگوں کی. زمین سلمان نے ایک دوسرا نہیں اعلان کیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. میرے خیال میں شاید 500-700 800 1000 ٹرک چلے گئے ہوں گے. میوات کا تو کوئی گاؤں کہتے ہیں بچا نہیں یہاں سے ٹرک نہ گیا ہو. بمبئی والوں کا کل فون آیا، میرے بابا نے لے کر کے چلے جاؤ. کہتے ہیں مکانات بنوانے. میں نے کہا بناؤ. راجستھان کے لوگ پہنچ گئے. اس میں کچھ حصہ جموں کشمیر کا بھی ہے جس میں مسلمان ہیں. کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی آئیں کہ تقسیم کرنا مشکل ہو گیا. پیسہ لوگ لے کر کے آئے. میں نے کہا بھائی پیسہ زکوٰۃ کا لوگ اس میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. اب زکوٰۃ کے لیے تو بڑی مشکل ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. مسلمان مالداروں سے لیا جائے گا، غریب مسلمانوں کے ووٹ میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. میں نے کہا جو مسلمان ہیں جموں کے اندر، ہماچل کے اندر، چمبا میں وہاں مسلمانوں کی طرح ان کو لے جا کر کے تو ان کے مکانات بنوا دوں. ان لوگوں کو بہت دیا جا چکا ہے. جن لوگوں نے خرچ کیا خرچ کر دیا. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مودی جی کے ٹرک کو سکھوں نے واپس کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے، لے جاؤ اس کو. میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے. جو کر سکتے ہو کرو. مسلمان نے دل کھول دیا. سکھ کی اتنی قربت مسلمان سے. 47 میں تو مسلمانوں نے پاکستان میں سکھوں کو قتل کیا اور سکھوں نے یہاں مسلمانوں کو قتل کیا. آج کے ماحول میں جتنی ان کے دل میں جگہ مسلمانوں کی کسی کی جگہ نہیں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ملک کے اندر ہر آدمی سے خوشی سے ملیں، ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں. یہی اسلام کی تعلیم ہے. اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیے کون ہے. یہ نہیں کہ وہ صبح کو چلا جاتا ہے کاروبار میں، رات میں آتا ہے پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہے. آپ اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، موت ہو رہی تب کچھ پتہ نہیں، زندہ ہے تب کچھ پتہ نہیں. ایسا معاملہ رکھو کھلانے پلانے کا، بلانے کا
جس معاملے سے یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ ہے اسلام. ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام قتل و غارت گری اور جہاد کا مسلک ہے. یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ تو ایسی محبت کا معاملہ کرتے ہیں. یہ کرنا چاہیے. اگر یہ کریں گے آپ تو آپ اپنے فائدے, اسلام کا فائدہ ہوگا. دنیا یہ جانے گی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ دین ہے کیا چیز. یہ ہے چیز دین. میرے بھائی یہ 4 نصیحتیں تھیں معاملات کی. رہن سہن کیسا ہو. 5ویں نصیحت بھی قریب اس کے ہے, لیکن آدمی کی زندگی کو سبق دیا جا رہا ہے. لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب. اور اے ابو ہریرہ ہر وقت ہنستے ہی مت رہنا. ہنسو, ضرورت کے وقت آ جائے تبسم کر دو, ہنسو, لیکن زیادہ مت کرو. کیوں؟ زیادہ اپنی موت کو یاد رکھو. خدا جانے ہر نماز کو اس طرح پڑھو, ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہے, اس کے بعد زندگی نہ رہے. آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, دنیا کے عیش و عشرت اور لذتوں کو بھسم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو, یعنی موت. آدمی ہنستا ہی رہتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ موت یاد نہیں. جسے یہ لگے کہ میرے سر پر موت ہے وہ ہنسے گا. اس لیے فرماتے ہنس لو کبھی, لیکن زیادہ تر ہنسو مت, زیادہ تر اپنی موت کو یاد کرو. میرے بھائی یہ سبق بڑا عجیب و غریب ہے. فرماتے ہیں کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسنا دل کو موت دے دیتا. یہ نبی کا فرمان ہے. ساری دنیا کہتی ہے زیادہ ہنس رہا ہے, یہ تو دل زندہ ہے اس کا, مر کہاں رہا ہے, مرتا تو ہنستا نہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے جس دل میں موت کا تصور نہیں ہے, ہنس رہا ہے, اس کا مطلب ہے مر چکا دل ہے. دنیا کا ہے زندہ ہے نہیں. آخرت کو یاد کرنے والا دل زندہ ہے. اس سے غافل دل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی نظر کے اندر مرتا نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. یہ 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 انگلیوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گن کر دے دی تھی. میرے بھائی, اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے, عبادت. لیکن یہ سمجھنا کہ بس جس نے نماز پڑھ لی, حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, رمضان کے روزے رکھ لیے, اسلام کو پورا کر دیا, یہ غلط ہے. اسلام کی 3 بنیادیں ہیں. 3 بنیادیں. سب سے پہلی بنیاد عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد عبادات ہیں. وہ عبادات 4 ہیں, حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ. سب سے اول نمبر نماز کا ہے. صحابہ نے پوچھا ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, ایمان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها, نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھ لینا. اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. صحیح ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ جس نے عبادتیں کر لی, تیسری چیز اور ہے دین. وہ ہے معاملات, رہن سہن, ویوہار, معاشرت کس طریقے کی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کس طرح رہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے,
اڑوس پڑوس کے ساتھ نہیں، آگے بڑھو. آدمی مسلمان آدمی کے ساتھ کس طرح رہے، وہ یہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ اسلام کی بڑی بنیادی چیز ہے. اسلام مسلمانوں کے روزے نماز سے نہیں پھیلا دنیا میں. حج کرنے سے اسلام کیا پھیلے گا؟ اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ ویوہار، رہن سہن، معاشرت، اس سے اسلام پھیلا ہے. بھائی یہ لوگ ایسے ہیں، اپنے دین پر اس طرح مرتے ہیں، ان کی معاشرت ایسی ہے، مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے ہیں، رہن سہن ان کا. جہاں گئے ایک ایک آدمی کے ہاتھ پر پوری پوری قوم ایمان لے آئی. افغانی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ملک کم ہے جس پورے ملک اور پوری برادری اور قبیلے نے ایک دم ایمان کو قبول کیا. ہم نے قبول کیا، سارا افغانستان ایک دم اسلام کو قبول کرنے والا بن گیا. میرے بھائی، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی کی یہ حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رہن سہن کو اچھا کرو، آخرت کی فکر کرو، ہر حرام سے بچو اور ہر حلال کی طرف قدم بڑھاؤ. تب سچے پکے مومن بنو گے اور راستہ کھلے گا خیر کا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، آخرت کو بھی آباد فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار ہمارے گھروں کو آباد فرما. اے پروردگار ہماری اور ہماری اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں رزق حلال عطا فرما. ہر حرام سے اے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، حلال عطا فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ میسر فرما. میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر